بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، ہمارے چینل پہ آپ نے دیکھا کہ ایک پلے لسٹ ہے جس میں سورۃ الفاتحہ کا اردو لفظی ترجمہ ہم نے سیکھا۔ آج ہم اس کی مختصراً تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب، اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، تو یہ قرآن پاک کا خلاصہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد جو ہے الف لام، عربی سے پہلے جب کسی لفظ سے لگتا ہے تو وہ لفظ خاص ہو جاتا ہے، عام نہیں رہتا، پراپر نون بن جاتا ہے، اس میں معرفہ، جیسے اللہ کے تمام ناموں سے پہلے الف لام لگتا ہے یا تنوین ہوتی ہے۔ الحکیم، الودود، اسی طرح الحمد، حمد لفظ ہے اللہ کی تعریف کے لیے، یہ وہ لفظ ہے کہ اس سے اوپر لفظ ہی اس سے خوبصورت نہیں ہے۔ اس میں تعریف ہے نیتاً، محبت سے، پیار سے، اللہ کی یاد شامل، اللہ کی محبت شامل، اللہ کا ذکر شامل، اللہ کا شکر شامل، ہر لحاظ سے یہ ہے۔ تمام تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، رب، علماء، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہوتی ہے جو انسان، جنات، تمام جانداروں کو ان کی ضرورت کے مطابق پالتی ہے، اور اس کا ان تمام جانداروں پہ مکمل کیا ہوتی ہے؟ گرفت ہوتی ہے۔ عالمین، تمام وہ جہان جس میں جانداروں کا تعلق ہے، یہ دنیا بھی اور اگلی دنیا بھی، قبر کا جو ہے نا وہ سیٹ اپ بھی، چونکہ قرآن پاک انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، تو اس لیے جہان سے مراد وہ یعنی کہ اسپیس، علاقہ یا جگہ، یا وہ ہے کہ جہاں پہ انسان اور جنات ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تعریف تو میرے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں، ہر طرح کی تعریف میری بنتی ہے، تو ہم دن میں مختلف لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کیا ہم شرک کرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو مان لیا تو ہمیں پتا ہے کہ جب ہم کسی درخت کی تعریف کریں گے تو درخت کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لوٹے گی کس کو؟ اللہ کو۔ ہاں، اگر ہم اللہ سے زیادہ کسی کو پرائرٹی دے کے تو اس کی تعریف کریں گے تو اللہ پھر ہمیں اس کے ذریعے ذلیل بھی کرے گا، اور وہ ہماری نیت کی خرابی ہے، کیونکہ تعریف تو لوٹنی پھر اللہ کو ہے کہ اس کو بھی اللہ بنانے والا ہے۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ جو اللہ کا سسٹم ہے، ایک اس سسٹم کے جتنے کمپوننٹ ہیں، اللہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، خود بھی ان کی تعریف کرتا ہے، اور یہ پسند کرتا ہے کہ انسان اس کی تعریف کریں۔ اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ اس میں اللہ آتا ہے، انبیاء آتے ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ، ان کی اگر آپ تعریف کرتے ہو تو وہ اللہ کی تعریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ کے سسٹم کی تعریف الحمدللہ میں آتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 3784، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ اصل میں دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا جتنی زیادہ بیان کی جائے، جتنے اچھے انداز سے، دعا کی قبولیت، قدر و قیمت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ احادیث میں یہ چیز واضح ملتی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں رحم کے مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان وہ ذات ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے کہ جو رحم کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اخیر فضل نعمت دیتا ہے ہر لحاظ سے، جب انسان یہاں پہ زندہ ہوتا ہے تب بھی اور آگے بھی۔ تو الرحیم کا مطلب بھی نہایت مہربان، رحم والا، لیکن اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق مومنین کے ساتھ ہے، جو ایمان جن میں زیادہ ہے ان کے ساتھ ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ آخرت کے ریلیٹڈ ہے۔ اور دنیا کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ سے مانگتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو اللہ سے زیادہ جو مانگتا ہے وہ الرحیم میں بھی زیادہ آ جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان ہے،
الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے رحم کو کوئی بیان کرتا ہے کہ اس کی مغفرت کو، تو کسی کو اچھا نہ لگے، دیکھو جی اس کو تو اللہ نے نہیں معاف کرنا، اس کو اللہ کیسے چھوڑے گا۔ تو یہ ہماری یعنی کہ ایک کنزرویٹو سوچ ہے۔ جتنا بھی ہم سوچیں اللہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جو کچھ بھی ہم بیان کرتے ہیں یہ ہم تو اللہ کے رحم کو بیان ہی نہیں کر سکتے، وہ آل ان آل ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اور اسی حدیث میں ابن ماجہ کی 3784 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے میری ثنا بیان کی پہلے حمد، اور جو کچھ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا، جو یہ مانگے گا اسے ملے گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یہ مالک یوم الدین، یہاں پہ تو ہماری ملکیتیں ہیں، ہم مالک بنے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے، لیکن یوم الدین کہتے ہیں روز جزا، جس دن حساب کتاب ہونا ہے، دنیا میں اپنے کیے کا ہم نے پانا ہے۔ تو اس دن کا مالک کوئی نہیں، صرف اور صرف اللہ۔ ہاں یہ سارا کچھ سیٹ اپ سجا کے بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا جو ہے نا وہ حق دیا جائے گا۔ کون دے گا؟ اللہ۔ تو مالک یوم الدین، مالک کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں پہ یعنی کہ ہمیں اپنی ملکیتوں کا تکبر جو ہم نے ان پہ کیا ہوگا اس کا احساس ہوگا کہ اصل ملکیت تو اللہ کی ہے، ہم کس دھوکے میں رہے۔ اور اسی حدیث میں ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے میری عظمت بیان کی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ اب دیکھو کتنی پیاری دعا ہے سورۃ الفاتحہ، اور آگے دیکھنا کہ یہ سارا کچھ اللہ کہہ رہا ہے کہ تعریف کر رہا ہے بندہ میرا، ابھی تک اس کی تعریف ہو رہی ہے، آگے مانگنا کیا بندے نے وہ دیکھنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی اسباب ہیں دنیا میں یاد رکھو، ان کو اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ صحابہ کی بار علیہم رضوان جب جوتی کا تسمہ ٹوٹتا حدیث میں ملتا ہے، سامنے موچی نظر آتا تھا، پتہ ہوتا تھا تسمہ فلاں دکان سے ملنا ہے، شوز ٹوٹا ہے اس کو موچی نے صحیح کرنا ہے، لیکن پہلے اللہ کو کہتے کہ یا اللہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، یا اللہ تسمہ چاہیے، پھر موچی کے پاس چلے جاتے۔ تو یہ اسباب کی جو مدد ہے جو بھی ہے، یہاں پہ دنیا میں بن اسباب کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے اسباب نہیں چاہیے، ہمیں اسباب چاہیے۔ ان اسباب کی قدر کرنا، ان کو اختیار کرنا، لیکن یقین اللہ پہ رکھنا، یقین اسباب پہ نہ رکھنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے سسٹم، اللہ تعالیٰ انبیاء صدیقین شہداء صالحین، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ ان کی جو ہیلپ ہے وہ اللہ کی ہیلپ ہے۔ یہ اسباب ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ پیچھے محرک وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو معاذ اللہ یہ مشرکین نے، کفار نے، یہود و نصارہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی غلط یعنی کہ تشریح اور خیالات ہمارے دلوں میں ڈال دیے، اور معاذ اللہ آج ہم نیک لوگوں کو مشرک کہتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جن کو ہم مشرک کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی ہیلپ نہیں۔ اسباب تو یہ ظاہری ہیں، ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ آئرن ڈوم ہماری بڑی مدد کرتا ہے، میڈیسنز ہماری بڑی مدد کرتے ہیں۔ جتنا مرضی کسی کو کہو کہ یار ایسے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، لبنان یہ اسرائیل لڑ رہا ہے، تو مسلمانوں کو کچھ کرنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو اسباب نہیں ہیں، ٹیکنالوجی نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کی جو چیزوں کی مدد ہے یا ان کا ورک ہے اس کو ہم بہت پاورفل، ایمان سے پاورفل کر رہے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جنگیں آپ دیکھیں کہ 20 مسلمان ہوتے، ادھر ہزاروں کا لشکر ہوتا، تلواریں نیزے بھی دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کم۔ تو ایمان کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ کے سسٹم کی جو مدد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اللہ کی مدد ہے،
اور آپ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ہر دور میں جب اسلام پہ بڑی آنچ آنے لگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو ملے ہیں اور اس فتنے کو ختم کیا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اللہ کی مدد ہے، صدیقین شہداء صالحین کی ہیلپ اللہ کی ہیلپ ہے، بالکل کیسے؟ جیسے الحمد للہ رب العالمین ہے، اسی طرح یہ ہے۔ اور اسی حدیث ابن ماجہ کی میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا جو حساب کتاب ہے، اجر ہے، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بروز قیامت بندے کو ایک شان و شوکت دے گا اگر ادھر انسانوں نے اس کو شان و شوکت دی تو۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس حدیث کے مطابق ابن ماجہ کی حدیث 3784 میں اللہ کہتا ہے کہ بندے کو نے یہ مانگا، اوپر جب بار بار اللہ نے کہا نا میری تعریف کی اس کو ملے گا، ثنا کی اس کو ملے گا، میری عظمت بیان کی اس کو جو مانگے گا وہ ملے گا۔ اب مانگا کیا ہے؟ مانگا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کو دوں گا۔ طلب سچی ہو، پتہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں نماز میں، اور اس پہ یقین ہو، اور مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے، تو خدا کی قسم صراط مستقیم ملے گا۔ اب جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم، اور پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ان کو کیسے ملے گا؟ سچی طلب دل کو حاضر رکھ کے اور پتہ ہو کہ کیا مانگ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ان کا یہ وظیفہ ہے، تو ان کو صراط مستقیم ملے گا۔ جس کو صراط مستقیم مل گیا اس کو ہر چیز مل گئی، جنت مل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ بلکہ یہ ملتا ہے، یعنی کہ محدثین مفسرین علماء فرماتے ہیں کسی کام کا آپ کو پتہ نہ چلے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو تلاوت کرو اہدنا الصراط المستقیم، اس کو پڑھو بار بار، اللہ راستہ دکھا دے گا۔ اہدنا ہمیں دکھا صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ صرف ایک ہے، دو نہیں ہے، 2 پوائنٹ ان کے درمیان کم سے کم فاصلہ، آپ جہاں سے چلے اور منزل تک پہنچنا ہے، وہ کم سے کم فاصلہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کو فزکس میں یا سائنس میں ہم ہٹاؤ بھی نہیں، ڈسپلیسمنٹ، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسپلیسمنٹ ہٹاؤ۔ تو صراط مستقیم ایک ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اور کہنا کہ وہ صحیح ہے تو غلط بات ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے یار و مددگار ثابت کرتا ہے تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ عبادات سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن اسلام کی بنیاد بیس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر طرح کی محبت، آپ کی اطاعت بھی، ارکان اسلام پر پابندی بھی، اور قلبی لگاؤ بھی، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں تو کیسے آپ صراط مستقیم پہ ہو سکتے؟ آگے اللہ نے بتا دیا ہے صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب جن پہ غضب نہیں ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا۔ اب قرآن کی ایک اور آیت میں کیا ملتا ہے؟ انعام، انعم اللہ، اللہ نے انعام کس پہ کیا؟ انبیاء پہ، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور آج کے دور میں اگر آپ کا کسی سے فزیکل کانٹیکٹ ہونا ہے تو وہ نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ہی خارج کر دیا اسلام سے تو آپ سیدھے راستے پہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور سیدھے راستے کی ایک پہچان اور بھی ہے کہ شیطان کو جب راندا گیا شیطان تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے کہا کہ ضرور جو سیدھا راستہ ہے میں ادھر یعنی کہ پوری گرفت سے بیٹھوں گا، نقب لگا کے بیٹھوں گا۔ اب آپ دیکھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرو تو اس میں شیطان کیا کروا دے گا؟ ڈول ڈمکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہو تو اس میں کچھ غلط چیزیں شیطان ڈلوا دے گا، کیونکہ یہ کام صحیح ہے، رستہ صحیح ہے۔ اسی طرح آپ صالحین کی
کہ مزارات پہ جاتے ہو، حاضری دیتے ہو، دعائیں کرتے ہو، یہ صحیح کام ہے۔ اسی لیے شیطان یہاں پہ کیا کرتا ہے، یہاں پہ خرافات ڈلوائے گا، ڈھول ڈمکا کروائے گا۔ اور جو غلط راستہ ہے، جس نے یہ کہا کہ صالحین یا بابے سارے غلط، اب شیطان نے اسے کیا کروانا ہے؟ جس نے کہا معاذ اللہ کہ جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں لوگ وہ بتوں سے بھی بات کر رہے ہیں، اب شیطان نے اسے کیا کروانا ہے؟ اس میں کیا غلط ہوگا؟ جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی صحابہ نے منائی نہیں، یہ بنتی نہیں، اب اس سے کیا شیطان نے غلط کروانا ہے؟ تو سیدھے راستے کی ایک یہ پہچان بھی ہے کیا کہ اس پہ شیطان نقب لگا کے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔